سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قصص الانبیاء، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مختصر ان کے دور کی ہسٹری، ان کے دور کی چند تاریخیں اور ان کے دور کا وقت مختصر، تاکہ آپ کی سماعتیں محظوظ ہوں اور آپ کی سماعتیں تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی اول، جن کی تخلیق آپ سب کے سامنے ہے کہ کیسے آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا، بنایا گیا، تخلیق کیا گیا۔ تو اس کے بعد زمین و آسمان، سورج، چاند اور ستارے، دریا، سمندر، پہاڑ، تمام کچھ موجود تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہ تھی جو قدرت کے ان عطیوں سے فائدہ اٹھائے کہ اتنی چیزیں ہیں مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ کو اللہ پاک کو یہ بہتر نہیں لگا کہ میری مخلوقات نہ ہو اور تمام چیزیں ضائع اور رائگاں ہوں۔ زمین اور سمندر کا سینہ دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کرے، ہیرے، سورج اور چاند سے آنکھیں ملائے، ستاروں سے آنکھ مچولی کھیلے، کیونکہ اس وسیع و عریض کرۂ ارض پر کہیں کوئی آبادی نہ تھی اور دنیا سوئی پڑی ہوئی تھی ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، مگر ایک انسان کے نہ ہونے سے اس دنیا میں کوئی دلچسپی اور خوبصورتی نہیں تھی۔ مطلب دنیا اگر خوبصورت بنی تو وہ انسان کے وجود سے بنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اب دنیا آباد ہو، تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا کہ فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ آدم کو بناؤں، تخلیق بناؤں۔ میں اس دنیا میں اپنا نائب خلیفہ، اس پر فرشتوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ، کیونکہ ایک نئی تخلیق یا نیا وجود کس چیز کا آتا ہے، نئی چیز آتی ہے تو پھر پہلی چیز کو ایک تعجب سے لگتا ہے، عجیب سے لگتا ہے کہ یہ کیسی چیز ہوگی، نئی چیز ہے جو، یا کیسا یہ انسان ہوگا یا خلیفہ ہوگا یہ۔ تو فرشتوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد کے گیت گاتے ہیں، تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد اور خون ریزی پھیلائے گا۔ یہ کیوں لگا فرشتوں کو اس طرح کے انسان دنیا میں فتنہ گر ہوگا، خون ریز ہوگا؟ یہ کیوں محسوس ہوا آخر فرشتوں کو؟ وہ کیونکہ تخلیق آدم ایسی تھی کہ آگ اور پانی سے، دیکھیں جن چیزوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ان میں سے آگ اور پانی بھی ہے، تو فرشتوں نے کہا اللہ، آگ اور پانی کیسے مل سکتے ہیں؟ اگر یہ مل گئے تو ظاہر ہے فساد ہی پیدا ہوگا۔ بس فتنہ فساد محسوس ہونے لگا فرشتوں کو، تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتوں نے اعتراف عجز کیا اور خاموش ہو گئے، کیونکہ خدا کے سامنے ان کا بس نہیں چلنا، تو اللہ نے کہا خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کے وجود کو بنایا اور اس میں روح داخل کر کے اس کو گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اب خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھایا۔ لیکن نبی خدا کے لیے بھی یہی ہے، ہمارے قرآن مجید میں سب سے پہلی اگر آیا نازل ہوئی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے علم کا تقاضا ہے، سب سے پہلے علم سکھایا۔ بڑا دلچسپ واقعہ یہ بھی، جب فرشتوں نے کہا کہ زمین میں ظلم و فساد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ آدم سے اچھے ہو تو پھر چند نام ہیں، وہ کل امتحان لیں گے، تم بھی بتانا اور آدم بھی بتائیں گے۔ بس کچھ چیزوں کے نام اور خواص بتا دی اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے۔ انہوں نے عرض کی ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے،
جو علم تو نے ہم کو دے رکھا ہے۔ بس آدم سے پوچھنے پر اس نے نہایت صحیح جواب دیے۔ اب تاریخ نے ڈھونڈا کہ وہ نام کون سے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا گیا، بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ وہ اسماء اعظم ہے۔ میں کہتا ہوں کتنی عجیب سی بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ کے نام بھی نہیں آتے تھے۔ یہ تصور کرنا ہی شاید درست نہ ہو کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ پنجتن پاک علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ نام ہے، محمد نام ہے، علی نام ہے، فاطمہ نام ہے، حسن نام ہے، حسین نام ہے۔ آدم سے کہا گیا کہ نام یاد کر کے آنا، کل آپ سے امتحان ہوگا، اگر آپ نے وہ نام صحیح بتا دیے تو پھر فرشتوں کے سامنے مجھ خدا کو سرخرو ہونا پڑے گا، میں خدا فرشتوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کہ یہ وہ آدم ہے جو تم سے افضل ہے، کیونکہ اس کو پنجتن پاک کے نام آتے ہیں۔ عزیزان، آدم علیہ السلام کو چند نام یاد کرائے گئے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک نے نعوذ باللہ چیٹنگ کروائی تھی، نہیں، اللہ پاک نے علم عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اسی علم کا امتحان لیا تو آدم علیہ السلام اس میں پاس ہو گئے۔ اچھا، آدم سے پوچھنے پر انہیں بتا دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں تمہارے پوشیدہ تمام بھیدوں سے واقف ہوں، میں اللہ ہوں۔ پس اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے جھک جاؤ، یعنی اسے سجدہ کرو۔ سب فرشتے فرمان خداوندی کے مطابق آدم کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس جو دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر و غرور میں آ کر کہا کہ میں ناری ہو کر ایک خاکی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں، ہے متکبر، تکبر، غرور۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ شیطان کے اوپر پھٹکار پڑ گئی، پھٹکار تا قیامت، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا، شیطان نے خود کو حضرت آدم سے افضل سمجھا اور سجدہ نہیں کیا۔ وہ اللہ کو سجدہ کرتا تھا، بہت بڑا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، زمین کے ذرے ذرے پہ اس کے سجدے تھے، مگر آدم کو سجدہ نہ کرنے پہ، حکم خدا کی عدولی کرنے پہ اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ شیطان نے، قرآن میں بہت بڑا مکالمہ ہے یہ، انشاءاللہ آپ پڑھیے گا کہ شیطان اور اللہ کے درمیان مکالمہ چلتا ہے۔ شیطان نے خدا سے کہا، اللہ سے مہلت طلب کی کہ جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تم جو جی چاہو کرو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد شیطان کی بات کیوں مانی؟ اللہ مجبور نہیں تھا کہ شیطان کی بات مانتا، مگر ایک تسلسل شروع ہو گیا۔ شیطان نے بہت عرصہ عبادت کی تھی، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نے میری جو اتنی عبادت کی ہے کہ اس عبادت کے بدلے میں آخرت میں اس کو کچھ دوں۔ بس دنیا میں جو کچھ بھی مانگا اللہ نے اس عبادت کے اجر میں جو جزا ہوتی ہے اس کے بدلے میں ان کو عطا کر دیا۔ بس دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جو تیرے قریب نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں۔ ہماری بہترین نعمتیں موجود ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم۔ آدم علیہ السلام کی دل بستگی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا، اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا، اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ آدم اور حوا بڑے
سکھ چین اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جنت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بس آدم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ابلیس کو انسان دشمن پیدا ہو گئی کہ وہ انسان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ آدم کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے اللہ نے مردود قرار دیا۔ اسی انسان کے باعث اس کی صدیوں کی عبادت برباد ہوئی اور خدا کا مقرب فرشتہ ہوتے ہوئے بھی بارگاہ خداوندی سے ذلیل کر کے نکالا گیا۔ اس لیے وہ اس کوشش میں مصروف رہنے لگا کہ کسی طرح آدم کو چکر دے کر اپنے دل کی خلش دور کرے، کسی طرح میں اس آدم کو خدا کے سامنے ثابت کروں کہ میں بھی کچھ ہوں۔ بس شیطان نے بڑے ہیلوں بہانوں سے حضرت حوا کو پھسلا کر اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کر لیا جس کے قریب جانے سے خدا نے صاف طور پر منع فرمایا تھا۔ اور کچھ بحث و تکرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اس درخت کے پاس گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا تھی کہ اللہ نے کہا کہ جس چیز سے میں نے منع کیا تھا آپ نے وہ درخت کیوں چھوا، اس درخت سے کیوں استفادہ کیا، یا اس سے پھل لے کے کیوں کھایا، یا گندم تھا تو اس کا وہ دانہ کیوں کھایا۔ اب آدم اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا، اپنے اس فعل پر بہت پشیمان اور نادم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ اس پر آدم اور حوا نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر کہا اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑے ہی گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اللہ نے کہا کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا پر اتار دیا، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مدتوں وہ اکیلے دنیا میں حیران و پریشان بھٹکتے پھرے۔ آخر آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بڑی ہی عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اپنے جوش میں آئی اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا پر خدا کا ایک گھر بنائیں۔ چنانچہ آدم نے خدا کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو حضرت آدم حج کے لیے عرفات میں گئے، وہی انہیں حضرت حوا بھی مل گئیں۔ مدتوں بچھڑے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور رات مزدلفہ میں بسر کی اور پھر مینا میں آئے اور وہاں سے واپس آ کر طواف کعبہ کیا۔ یہ تھا پہلا حج جو آدم اور حوا نے خدا کے حکم سے ادا کیا۔ آدم اور حوا پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں وارد ہوا اور دنیا کی آبادی کے باعث بنا۔ ان کی اولاد پھلی پھولی، چونکہ آدم پہلے انسان تھے اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ بس انسانوں کے باپ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے چپے چپے پر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی اس اولاد نے اپنی ہمت مردانہ اور شوق کی بلندی سے دنیا میں آ کر قدرت کے وسائل کو تسخیر کیا، بڑے بڑے سمندروں کو گھنگھالا، آسمانوں سے باتیں کی، کرتی ہی برف پوش چوٹیوں کو سر کیا، ہوا کی بلندیوں میں پرواز کی، برفانی تودوں سے گزر کر قطبین پر جھنڈے گاڑے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خدا داد ذہانت اور قابلیت سے جہاں دنیا کی تباہی و بربادی کے سامان مہیا کیے، وہیں دنیا والوں کے لیے راحت و آسائش کے لیے بھی بے شمار چیزیں ایجاد کیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ وہ انسان کو جسے اس نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا شیطانی چنگل سے بچائے۔
اس کے لیے اس نے دنیا میں اپنے نبی رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی، پرہیزگاری اور سچائی کی تلقین کریں، اور ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی جو سیدھے راستے پر گامزن رہیں گے، ایسی جنت میں جس کا کوئی دکھ و تکلیف نہیں، جس میں نہریں بہتی ہیں۔ ایسے لوگ ہی دنیا میں اشرف المخلوقات اور خدا کے صحیح نائب کہلاتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو شیطان کے پھندوں میں آ کر دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، امن اور امان تہ و بالا کرتے ہیں۔ شیطان کے ایسے ہی پیروکاروں کے لیے خدا نے کہا کہ میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، چنانچہ سب سے پہلے آدم کے 2 بیٹوں نے ایک دوسرے سے دشمنی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اپنی قربانیاں دیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس سے سچا سمجھا جائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اس پر طیش میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تھا وہ پہلا انسانی خون جو زمین پر گرایا گیا، اور اس کے بعد ہمیشہ فرزندان آدم انسان میں خون سے زمین کو رنگین کرتے رہے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی مختصر سی کہانی، اور انشاءاللہ ہر روز ایک نبی کی کہانی اپلوڈ کیا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔